الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیا نمبر 12 سورۃ لقمان میں تعریف فرمائی لقمان علیہ السلام کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. So we saw the connection. This is a recap between hikmah, wisdom and shukr. Having an attitude of gratitude is the biggest hikmah. حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم شکر کریں، اس میں ہم خود بھی خوش رہیں گے، دوسرے بھی خوش رہیں گے، ہم اپنی دنیا آخرت کے لیے بہترین کام کر رہے ہیں۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. شکر کا سب سے پہلا فائدہ انسان کے اپنے نفس کو ہوتا ہے، ہم نے یہ سیکھا تھا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah subhanahu wa ta'ala does not need our shukr. He is ghani, he is always praiseworthy, whether somebody praises him or not. اور یہاں کفرا اور شکرا ایک دوسرے کے اپوزٹ معنی میں آئے ہیں۔ جو آیا نمبر 13 تھی اس میں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سے بات کر رہے ہیں۔ اس سے ہم نے کیا سیکھا تھا، کون بتائے گا؟ وَإِذْ قَالَ. کتنی دفعہ ہم لوگوں سے یہ ہوا ہوگا کہ مطلب ہم نے یہ سوچ لیا that every time I learned something from the Quran class میں نے جا کے ڈنر ٹیبل پہ یہ بول لیا ہے، اینڈ وہ بیک فائر کر جاتی ہے۔ سو از سے sometimes when the time is right دعا کر کے رب اشرح لی پڑھ کے بول کے، ٹھیک ہے، لبن ہی وہو یعظہ یا بنیا، تصغیر ہے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ ایج نہیں ہے، لاڈ سے بات کی جا رہی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں بیٹی اور پھر آپ کہتے ہیں بٹیا، ٹھیک ہے، یا بنیا، وہ والی بات کی جا رہی ہے۔ لا تشرک باللہ، فرسٹ تھنگ کیا ہے ڈائریکٹو لقمان علیہ السلام کا؟ عقیدہ بچے کا صحیح ہو جائے، ٹھیک ہے، باقی چیزیں ٹھیک ہو بھی جائیں گی، عقیدہ صحیح نہ ہوا تو پڑے مشکل میں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو ظلم عظیم کہا گیا۔ سو وی آلسو لرنڈ حکمہ کی تعریف کیا عربک میں بتائی گئی ہے؟ کسی چیز کو وضع شیء محلہ، کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھنا۔ اور ظلم کیا ہے؟ وضع شیء غیر محلہ، کسی چیز کو اس جگہ رکھنا جو اس کا مقام نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کسی اور کو اس مقام پر لانا، وہاں پر پھر ہم گڑبڑ میں پڑ جاتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب یہ جو اگلی دو آیات ہیں یہ جملہ معترضہ ہے which means in between there's an explanatory note from Allah subhanahu wa ta'ala. These are not the words of Luqman علیہ السلام۔ وصیت کی ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اس کی ماں نے اسے اٹھایا، تکلیف کے اوپر تکلیف، مشقت کے اوپر مشقت۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اس کا دودھ چھڑانا weaning off was in 2 years۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، so shukr of that relationship and then shukr of this relationship۔ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، ریمائنڈر کیا ہے؟ بہت پیارا رشتہ ہے، ماں باپ سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا مگر رب۔ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ بہت بھی زور لگائیں کہ تم شرک کرو میرے ساتھ جس کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں، یعنی تمہیں کوئی علم نہیں، تم نہیں جانتے کہ یہ شرک کرنا چاہیے، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ صرف رب تمہارا الہ ہے،
فلا تطعهما. تو یہ ہم نے بہت امپورٹنٹ چیز سیکھی کہ عقیدے کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں والدین کی بھی بات نہیں سننی ہے. And this is a challenge a lot of us are faced with, because sometimes we learn and Allah has given us that opportunity, and we sometimes realize. And والدین اتنا larger than life character ہوتا ہے نا ہماری زندگی میں. ہماری پہلی محبت ہماری ماں ہوتی ہے، ہماری ریلائنس ساری. سب سے زیادہ اگر آپ کسی بھی پیرنٹ سے بچے سے پوچھیں نا کہ پیرنٹ کو تکلیف میں دیکھا یا مثلاً ڈیمینشیا میں دیکھا کسی پیرنٹ کو، یا انہیں آپ دیکھتے ہو آہستہ آہستہ کمر جھک رہی ہے اور وہ سارا کچھ. اور بہت جو ایک چیز بچے کہتے ہیں، وی یوز ٹو لک اپ ٹو دیم اینڈ ناؤ دے آر ڈیپینڈنٹ آن اس. بہت تکلیف ہوتی ہے ظاہر ہے اس سے. کیونکہ وہ ہماری زندگی میں اچھا کئی ماشاء اللہ سبحان اللہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والے چیز بھی ہوتی ہے. تو والدین میں سے اکثر گھروں میں ہوتا ہے ایک کوئی پیرنٹ بہت اسٹرانگ تھا، تگڑا پیرنٹ تھا، ٹھیک ہے، اور اب آپ انہیں کمزوری کی حالت میں دیکھتے ہیں. اس میں تکلیف تو اپنی جگہ ہے، لیکن پھر آپ کے پاس جو رہ جاتا ہے، سائیکولوجیکلی کہہ رہی ہوں، جو چیز رہ جاتی ہے نا، وہ ان کے کچھ ٹریڈیشنز ہیں، کچھ کلچرز ہیں. ماؤں کی ریسیپیز ہوتی ہیں، گھر چلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ان کی ساڑی رہ جاتی ہے، ان کا دوپٹہ رہ جاتا ہے، سو آن سو فورتھ. all of that is beautiful, but the reminder to self has to be میں کسی ایسی چیز میں والدین کی ان کی یاد میں یا ان کی عزت تکریم میں کسی ایسی چیز کو فالو نہ کر رہی ہوں جس کا شاید انہیں علم نہیں تھا، یا شاید وہاں پر ان سے غلطی ہو رہی تھی. کیونکہ ایسا کرنے میں خدا نخواستہ نقصان کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ والدین کا ہے. ٹھیک ہے، اگر مثلاً کوئی وصیت کی ہے، وصیت صحیح نہیں ہے، دین اب ہم کہیں ابا جو کہہ گئے بس وہی ہوگا. نہ نہ، اٹ ہیز ٹو بی اللہ نے جو کہا ہے. سو یہ ایک بڑا ٹیکنیکل بیلنس ہوتا ہے جو عقیدے کے اعتبار سے ہمیں کرنا پڑتا ہے. لیکن دنیاوی میں کیا کہا ہے؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں بہت اچھا بیہیویئر ان کے ساتھ رکھنا ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم نے راستہ کس کا فالو کرنا ہے؟ جو میرے راستے کی پیروی کرتا ہے، جو بار بار پلٹ کر اللہ کی طرف جاتا ہے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، یو آر گونا کم بیک ٹو می فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر ضرور بضرور میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کر کے آئے ہو. سو کانسٹنٹ ریمائنڈر، اٹ از ناٹ پیپل دیٹ یو شوڈ بی وریڈ اباؤٹ، اٹ از اللہ یو شوڈ بی وریڈ اباؤٹ. اب ہم دوبارہ جا رہے ہیں کہ کیا کہا لقمان علیہ السلام نے. تو اب ان کی سیکنڈ ایڈوائز ہے اپنے بچے کے لیے، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بچے، بے شک وہ اگر ہو برابر یعنی وزن، حبہ grain من خردل، رائی کا دانہ. So as small as or the weight of a grain of a mustard seed، اور یہ عربک کا اسٹائل ہے سب سے چھوٹی چیز ایکسپریس کرنے کے لیے. عربی میں یہ کہا جاتا تھا فتکن فی صخرہ، صخرہ آپ کو بتایا تھا بڑا اور اونچا پتھر یا چٹان، یا آسمان و زمین میں کہیں ہو، in the heavens and in the earth. یأتی بہ اللہ، what is he teaching his child? Fear not people, fear Allah، اور اللہ کی رضا کے پیچھے بھاگو. اور بہت دفعہ sometimes it is not just late کہ پیرنٹس جا چکے ہیں، کئی دفعہ یہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ بچے اب بڑے ہو چکے ہیں اور ہمیں اب سمجھ آ رہی ہے، اور ہم نے دنیا کی دوڑ میں ٹریڈ مل پہ تو انہیں لگا دیا، لیکن آخرت کے لیے دوڑ میں اس حد تک نہیں لگایا. بیکاز وہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے نا، وہ تو آپ کا ہر بیہیویئر بچہ آبزرو کر رہا ہے. آپ دیکھیں جیسے ایج ہوتی ہے، وہ بہت سی دفعہ آپ شیشے میں دیکھتے ہیں، ابھی 50 کراس کریں 40 کراس کریں، بندہ دیکھ کے کہتے ہیں تو امی
ایک دم سے، ٹھیک ہے، وداؤٹ ایون کانشیس ایفرٹ اولاد ماں باپ کی ہر چیز ایبزارب کر رہی ہے. تو اگر انہوں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کی پرائرٹی دنیا 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 دنیا، لوگ کیا کہیں گے. مثلاً ایک بچہ ہے، اب وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، بیٹیاں بہت فرینڈز ہوتی ہیں ماں کی، اب آپ انہیں پریشان لگ رہی ہیں، وہ آ کے کہتی ہیں امی کیا ہوا، اور آپ کہہ رہی ہیں مطلب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا میں پہنوں کیا، میرے پاس تو کپڑے نہیں، مجھے لگ رہا ہے میں اتنی اپسیٹ ہوں، میرے ماسٹر صاحب نے کپڑے خراب کرتی ہیں، یا میں وہاں کیسے جاؤں گی، لاسٹ ٹائم بھی میں یہی پہن کے گئی تھی. واٹ میسج آر یو گیونگ دیٹ دس از آل یور مدر کیئرس اباؤٹ ان اے نٹ شیل. So everything, even as teachers, mashallah, a lot of you are teachers. What are your students observing? بچے بہت نوٹ کرتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے وہ وقت دیا. مجھے لگتا ہے 6 مہینے کا بچہ بھی آپ کی وائبس کیچ کر رہا ہوتا ہے کہ کیا آپ اپسیٹ ہیں، کیا آپ خوش ہیں، گھر میں کس طرح کس ٹون میں بات ہو رہی. سو اٹ از امپورٹنٹ، ایون اگر آپ بڑے ہو گئے آپ اب بھی چینج ہو جائیں. ابو ریرا از ایکسٹریملی ہیپی ہز ریئلی اولڈ مدر ایکسپٹیڈ اسلام. ہمیں بہت سارے صحابہ کے واقعات ملتے ہیں جہاں پر انہوں نے اولڈر ایج میں اسلام قبول کیا. ہر ایک کا اللہ نے ایک وقت رکھا ہوا ہے. سو نیور گیو اپ کہ اب تو ہم سے دیر ہو گئی، اب جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، بٹ ون ہیز ٹو گو آن. یہ جو بتایا نا کہ دل میں کوئی بھی بات ہوگی، اس سے ہم نے بہت امپورٹنٹ چیزیں اس آیت سے سیکھی تھیں. ویری امپورٹنٹلی ہر عمل کا وزن ہوتا ہے، اسی لیے. اور مجھے صحابہ کرام کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم ان چیزوں کو بہت بڑے گناہ سمجھتے تھے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں تو عام ہو گئی ہیں. ایون جو ایک ہاتھ میں ہاتھ کر کے، اور وضو کے کچھ طریقے ہیں، اینڈ بیسکلی صغیرہ گناہ ان چیزوں کو کہا گیا جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسپلیجر، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار نہیں کیا اس چیز پہ، وہ صغیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. سو لاٹ آف تھنگس دیٹ نیڈ ٹو بی کنسیڈرڈ. اینڈ اسی طرح بہت چھوٹی نیکی، آپ نے اپنی ایگو کو مار لیا کہیں پہ، آپ نے کسی کو اپنے سے پہلے جگہ دے دی. ایک چھوٹی سی بات ہے، ابھی شادیوں کا سیزن گزرا ہے، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا نا کہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، اگر سپوز کریں کوئی بہت اچھی چیز ہے، ایک آئس کریم کا سٹال ہے فرام اے ویل نون ریسٹورینٹ، یا کوئی اور چیز ہے، اچھا وہاں کوئی فگ آئس کریم ہے یا کاجو آئس کریم ہے، اور پتہ ہے کم ہے، دوڑ ہوتی ہے پہلے میں لے لوں. یہ جو چھوٹی سی چیز ہے اپنے علاوہ کسی اور کو جگہ دے دینا. مجھے یاد ہے، پتہ نہیں آپ میں سے کوئی ساتھی تھی یا کون، انہوں نے بتایا تھا کہ ہماری امی ہمیشہ جب مہمان آتے تھے نا تو وہ چکن کا بیسٹ پورشن، سب سے بیسٹ جو تھا وہ مہمانوں کو دے دیتی تھی، اور ہم لوگ تڑپ رہے ہوتے تھے، ہمیں اتنی وہ امی کی روسٹ پسند تھی، ہم کہتے تھے یہ اینڈ میں دیکھنا کچھ بچے گا ہی نہیں ہمارے لیے. دیز اسمال تھنگس یہ بھی ایڈ اپ ہوتے ہوتے کتنی زیادہ چیزیں بن جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، ان اللہ لطیف خبیر. سب چھوٹی چھوٹی چیز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوٹ کر رہے ہیں. اب آیت 17 میں کیا پتا چل رہا ہے؟ اقم الصلاۃ، اقم الصلاۃ، اقم الصلاۃ. اے میرے بچے، میرے پیارے بچے، نماز قائم کرنا. سبحان اللہ. آئی تھنک فرائیڈے کلاس میں قاری تھے تو وہی بتا رہے تھے کہ اگر کوئی فرض سے بھی شروع کر رہا ہے بس پڑھنے دیں، اس چکر میں کہ 17 رکعت ہو یا 13 رکعت ہو عشاء کی، اس چکر میں کئی دفعہ بچے پڑھنے سے ہی رہ جاتے ہیں. اپنے گھر کی ہاؤس ہیلپ کو اگر سٹارٹ کرا رہے ہیں، جسٹ سٹارٹ وتھ فرض 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 فرض. پھر الحمدللہ ہر ایک کا لیول الگ ہے. اگر ایک قرآن پڑھنے پڑھانے والا شخص ہے تو آپ اس کو یہ ریمائنڈرز بھی دیتے ہیں کہ تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، چاشت پڑھو، ایک دوسرے کو ساتھ ہی ریمائنڈرز دیتے ہیں. بٹ ایوری بڈی از ایٹ اے ڈفرنٹ لیول. ایک ہے کوئی ہماری ساتھ، دے ورک، دے آر آلویز آن دا گو. اب آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ غیر موقع بھی پڑھیں، وہ اگر پڑھ سکیں سبحان اللہ، بٹ یہ ایک ڈیولپ ہو جانا کہ کچھ دنیا میں ادھر کا ادھر ہو جائے، نماز نہیں چھوڑنی.
قاری صاحب بھی ہمیں بتا رہے تھے اس دن حدیث جس میں تھا کہ جو سلف صالحین ہے وہ اس شخص کو کفر کی حالت میں قرار دیتے تھے جس نے پرماننٹلی نماز چھوڑ دی ہو. may اللہ بلیس اس ہماری آگے کی جنریشنز کو اللہ تعالیٰ نماز پہ استقامت دے. ہم تو کر لیتے ہیں لیکن اٹ از ویری اسکیری کہ کتنا زیادہ. تو پہلی چیز کے بعد دوسری اللہ کی آنسربلٹی اور تیسری نماز. تو ریچولز آپ اکثر سنتے ہوں گے ریچولز کا کیا کام ہے. ریچولز کا بہت اہم رول ہے. پھر دا نیکسٹ تھنگ از سرپرائزنگ. زکوٰۃ کا نہیں یہاں پہ کہا ہے. نیکسٹ تھنگ از امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اچھا سوشلی جیسے آپ دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں سبحان اللہ ہر ایک نماز پہ بھی بہت لوگوں کی استقامت ہو جاتی ہے، بٹ یہ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں اینڈ ایوری تھنگ آئی ہیو ٹو ریلیٹ اٹ اینڈ وی ہیو ٹو ریلیٹ اٹ ٹو واٹس ہیپننگ پریزنٹ ڈے. So you hear sentences like to each his own or to each her own. دین میرا اور اللہ کا پرائیویٹ معاملہ ہے. بھی کتنا سنتے ہیں. اور جو ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ امر بالمعروف کرو گے کوئی زیادہ ناراض نہیں ہوگا. یعنی تم کہہ رہے ہو نماز پڑھ لو، منہیات جو ہیں نہیں، منع کرنا کسی چیز سے یہ مت کرو یا کئی دفعہ یہ کرو، یہ اللہ کے احکام میں سے ہے. جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہے نا وہ کبھی نہ کبھی آپ کو ضرور کہے گا دین کے حوالے سے کہ تم یہ نہ کرو یا یہ کرو. اللہ کرے اس کے پاس حکمت ہو سکتا ہے کبھی حکمت نہ ہو سکتا ہے کبھی وہ ایسے وقت پہ کہہ دے کہ اس کا سٹائل صحیح نہیں ہے یا اس سے وہ انسان ہے غلطی ہو گئی. ڈو ریمبر ریسٹ ایشورڈ وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہے. جو کچھ نہیں کہہ رہا، آپ کا وہ دوست یا ساتھی یا فرینڈ یا ٹیچر یا بہن یا بھائی یا شوہر یا بیوی جو کچھ نہیں کہہ رہا، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ہم اس بالکل بیسک چیز کے اگینسٹ جا رہے ہیں. تو یعنی اب نماز قائم کرو اور پھر اپنے تک نہیں رکھنا، دوسروں کو بھی خیر پہنچانی ہے. تو بیٹے کو کہہ رہے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. بیٹا تمہیں لوگوں کو برائی سے روکنا ہے اور بھلائی کا حکم دینا ہے. اس کے لیے انسان کو پھر اپنے اندر بھی بہت ساری امپروومنٹس لانی پڑتی ہیں which is the tough part. اور اس میں سب سے زیادہ مشکل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کرنے لگتے ہیں والا کام تو آپ کو خود بھی اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں، دوسروں کو بھی آپ کی غلطیاں نظر آتی ہیں، بیکاز بہت جگہ آپ بھی ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں، پھسل رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے پاسٹ میں کوئی ایسی چیز ہو سکتا ہے ابھی آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہے، لیکن کیا اس کی وجہ سے مومنین ایک دوسرے کو کہنا چھوڑ دیں؟ نو. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات یہاں پر بتائی گئی. اینڈ اے ٹف ٹاسک. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. صبر کرو. So 3 4 if we take وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ as 1 تو 4 ہو گئے. 5واں ہے اور صبر کرو ان آیا 17. اور صبر کرو اس کے اوپر جو تم پر مشکل آئے. فوراً امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بعد صبر آ گیا، اس لیے کہ جب یہ کریں گے تو پھر اپنا بھی دل مارنا پڑے گا، تو اس پہ صبر. آپ کو یاد ہے نا ہم نے ریسنٹلی صبر کی تعریف پڑھی تھی. سو واٹ از ایکچولی صبر؟ دیر آر 2 forms of صبر، رائٹ؟ One is when something happened that it hurts. کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہے، وہ صبر ہے، آپ نے اس پہ صبر کیا. اینڈ وہ عام فہم معنی ہے. سو دیٹس دا میننگ وی جنرلی انڈرسٹینڈ. طبیعت نہیں ٹھیک صبر ہے، پیسے میں کمی ہو گئی صبر ہے، کسی نے کوئی مین بات کہہ دی صبر ہے. بٹ ویری امپورٹنٹ میننگ اینڈ دا سیکنڈ میننگ آف صبر از معصیت پہ اپنے نفس کو روک کے رکھنا. do not disobey Allah, restrain yourselves and be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. یہ صبر کا وہ فارم ہے جو بہت مشکل ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے یہ کرنا ہی پڑتا ہے، ورنہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ غصہ نہیں کرو غصہ نہیں کرو، آپ پھر خود غصہ کر رہے ہیں. That's a problem. تو خود کو بھی پھر کریکٹ کرنا پڑتا ہے. کون سے وہ ریلیشن شپس ہیں جو سب سے پہلے کیچ کریں گے؟ آپ نے مثلاً انہیں جا کے کہا آج میں نے کلاس میں یہ پڑھا ہے، 2 ہفتے بعد آپ کا میٹر شارٹ ہو گیا،
انہوں نے کیا کہنا ہے آپ کو؟ آپ کلاس میں کیا پڑھ کے آئی ہیں؟ یا اس دن تم مجھے یہی نہیں کہہ رہی تھی؟ پچھلے مہینے تم نے یہی نہیں کہا تھا؟ اچھا میں اگر جا کے بڑی گاڑی خریدوں گا تو وہ اسراف ہو جائے گا؟ تم یہ جو 5 جوڑے جا کے خرید رہی ہو یہ اسراف نہیں ہے؟ اینڈ اٹ از ٹیریبل وین یو لسن ٹو اٹ، بٹ ایکچولی مے بی دیٹس نیڈیڈ. کیا سلف سالین گزرے نا. آپ نے وہ تو سنا ہوگا کہ کسی کا اگر پتا چلتا تھا کہ اس نے میری غیبت کی ہے تو اسے مٹھائیاں بھیج دیتے تھے. کوئی اگر غلطی بتاتا تھا تو اس کو جا کے شکریہ کرتے تھے. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بتاتے ہیں یا آپ کو خود کوئی بتاتا ہے کہ آپ سے یہ مسٹیک ہوگی. اینڈ آور ریئیکشن از they don't understand. انہیں نہیں پتا میری سچویشن کیا ہے. آپ نے یہ والا جملہ کہاں سنا ہے جو پیرنٹس ہیں ٹین ایج ایئرز میں جب ڈور بینگنگ کی ایج ہوتی ہے؟ یہ جملہ ہم بہت سنتے ہیں، ماں یو جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اینڈ سم ٹائمز یو آر 50 60 40 اینڈ somebody tells you and you say but you don't understand. Maybe they do understand but they just are ہوپنگ کہ ہم ایک دوسرے کو ریمائنڈ کر کے آخرت ایک دوسرے کی بچا لیں. تو صبر کا بہت زیادہ اہم رول ہے اور بہت لنک ہے ود امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اچھا صرف نماز کا کیوں نہیں کہا بچے کو؟ کیونکہ اگر انوائرمنٹ بچے کی غلط ہے مگر بچہ 5 وقت بھی نماز پڑھ رہا ہے، فرینڈز ہی غلط ہیں، تو فرینڈس سامنے ہیش بھی لے رہے ہیں تو یہ بھی کر رہے ہیں تو حلال طریقے سے کمائی بھی نہیں ہو رہی تو فلانا جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں. دیر از اے لاٹ ٹو کنسیڈر ان ٹوڈیز ٹائم اینڈ دیٹ کین بی ایٹ اینی ایج اینڈ فار اینی جینڈر. اب سوچیں، کہہ رہے ہیں کہ تم بیٹا نہ صرف نماز پڑھو، دیکھو اپنے فرینڈس کو بھی اچھی باتیں بتاتے رہنا. ان اے نٹ شیل فادر یہی کہہ رہے ہیں. آپ وزڈم دیکھیے، وہ یہ سوچ رہے ہیں میرے بچے کا ماحول بھی اچھا ہو، میرے بچے کے فرینڈس بھی اچھے ہوں. پھر انہیں پتا ہے کہ جب بچہ بولے گا، پھر بچہ ینگ ہے، اس کا دل بھی چاہے گا کچھ چیزیں کرنے کو. یہ بچے کی کہانی نہیں لگ رہی ہے مجھے، اپنی لگ رہی ہے. ابھی بھی دل کئی چیزوں پہ نا دل مانتا نہیں ہے. یہ بھی دل چاہ رہا ہے، وہ بھی دل چاہ رہا ہے نا، کیا کریں. اس پہ پھر کہا گیا تم صبر کرو جو تمہیں تکلیف پہنچے. ان ذالک من عزم الامور، کہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے. صبر کرو ان مشکلات پر جو اس راستے میں آئیں گی. جب شرک نہیں کرو گے، جب اویئر رہو گے کہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے اور وزن کر رہا ہے، جب نماز قائم کرو گے، جب دوسروں کو بتاؤ گے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور پھر ساتھ اپنی ذات کو بھی بتاؤ گے، جب اس راہ پہ آنے والی مشکلوں پہ صبر کرو گے. یہ بہت بڑا کام ہے بیٹا، یہ چھوٹا نہیں ہے. ہاؤ مینی ٹائمس ڈو پیرنٹس سے دس؟ ہو سکتا ہے ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کہا ہو بیٹا یو آر بیٹر دین دس، کسی بھی لینگویج میں تم اس سے زیادہ اچھا کر سکتی ہو. یو آر میڈ فار گریٹر تھنگس. یہ کہہ رہے ہیں ان ذالک من عزم الامور، دیز آر دا گریٹر تھنگس. اگر پیرنٹس کا یہ سارا فوکس صرف اس پہ ہو کہ بچے کا گریڈ کیا آنا، پھر سوچ لیں کہ کیا ہوگا. دیکھیے پرائرٹیز ہوتی، جیسے سبحان اللہ کئی مدرس کا میں دیکھتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. آپ نے اگر یہ بھی محنت کی ہے نا، یہ رائے گاہ نہیں جائے گی کہ آپ صرف ٹیوشنز کے لیے نہیں دوڑ رہی تھیں اسکول کی، آپ ان کے مدرسے کے لیے بھی دوڑ رہی تھی. ایون دیٹ ایفرٹ انشاءاللہ ول کم بیک، بیکاز انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک پرائرٹی تو ہے نا ایٹ لیسٹ ماں کی، یہ کوشش تو کر رہی ہے، یہ خود بھی جا رہی ہے، یہ بیٹھ کے پڑھ رہی ہوتی ہے. وہ آپ کو لاکھ گھر میں چھیڑیں، تم پھر کتاب لے کے بیٹھ گئی ہو. سب اس سے گزرتے ہیں. یہ آ گئی اسکالر صاحبہ، یہ آ گئی مولانی صاحبہ، یہ آ گئی استانی صاحب. الحمدللہ، انجوائے دا کمپلیمنٹس. اور زیادہ سیریس ہو کے بیٹھ جائیں، بیکاز یہ پرائرٹی بتاتا ہے کہ میری پرائرٹی یہ ہے. اور سبحان اللہ یہ کوائٹ تبلیغ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری شرک سے حفاظت کرے. ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نہ محبت میں، نہ خوف میں، نہ امید میں، نہ توکل میں.
نہ اللہ کے لیے عمل کرنے میں، نہ اس کی قسم کھانے میں، نہ اس کی نظر ماننے میں، نہ اس کی فرما برداری کرنے میں، نہ اس کے لیے عاجزی اور انکساری کرنے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف اور صرف اپنا غلام بنا کے رکھے، رشتوں کو محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ چلانے کی توفیق دے، ہر رشتے کو اس کا جائز حق دینے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہترین والدین، بہترین اساتذہ بنائے، ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوں اور ہماری اولاد ہمارے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں سکھا دے جو کچھ یہ خوبصورت، ڈیپ، بیوٹیفل، حکمت سے بھرپور آیات ہمیں سکھانا چاہ رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔